إلهي وسيدي ومولاي. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. اللہ نے اپنی عبادت کو حکم فرمایا، ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا. کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، مولا احسان بوالدین سے مراد کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اپنے والدین کی زندگی کو دقیق نگاہوں سے درک کرنا، دقیق نگاہوں سے اپنے والدین کی زندگی کا مطالعہ کرنا. جب کبھی اس کو محسوس ہو ان کو علاج کی ضرورت ہے، ان کو لباس کی ضرورت ہے، ان کو خوراک کی ضرورت ہے، پیاسے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، معصوم فرماتے ہیں ان کے مطالبہ کرنے سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ احسان بوالدین ہے. اسی طرح ایک اور مقام پہ ایک جوان سرور کائنات کے پاس حاضر ہو کر کہتے ہیں، مولا میرے والدین بوڑھے ہیں، جب جو جہاں چاہتے ہیں میں ان کے لیے مہیا کرتا ہوں، کیا میں ان کا فرما بردار ہوں؟ کیا میں فرما برداری کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں؟ جو چاہتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں مہیا کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا تو نافرمان ہے. چونکا، یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چاہتا ہے، جو چاہتے ہیں والدین، جہاں چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں میں مہیا کرتا ہوں، پھر نافرمان کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا، بدبخت تو اپنے والدین کو مانگنے کی زحمت کیوں دیتا ہے؟ یہ زحمت دینا، تو والدین کا حق ادا نہیں کر رہا. تجھے چاہیے تو یہ تھا ان کی زندگی کا کچھ یوں مطالعہ کرتا، جب بھی ان کی ضرورت کا احساس کرتا ان کی ضرورت کو پورا کر دیتا. سامعین کرام، والدین بہت بڑی عظمت ہے، ذریعہ نجات ہے ہمارے لیے. ایک خاتون کے پاس، پیغمبر خدا کے پاس ایک خاتون آتی ہے، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی، میرا کام ہو جائے جنت کے دروازے کا بوسہ دوں گی. مولا میرا کام ہو گیا، جنت کا دروازہ کہاں سے ڈھونڈوں؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر چلی جا، اپنی ماں کے قدموں پہ گر جا، قدموں کا بوسہ لے، جنت کے دروازے کا بوسہ ہو جائے گا. مولا میری ماں تو مر چکی ہے، اب کیا کروں؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، قبرستان چلی جا اور قبرستان جا کے اپنی ماں کے قدموں پہ، اب ماں کی قبر کی طرف بیٹھ کر ماں کی قبر کا بوسہ دے، پائنتی کی جانب بیٹھ کر ماں کی قبر کا بوسہ دے، جنت کے دروازے کا بوسہ ہو جائے گا. پھر کہنے لگی، مولا میں بچپن تھا، میری والدہ کا انتقال ہوا، اور یہ روایت علامہ محمد حسین نجفی مدد اللہ العالی بیان فرما رہے تھے. مولا میرا بچپن تھا، بچپن میں میری والدہ کا انتقال ہوا، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے قبر کہاں ہے. میرے آقا نے فرمایا، ایسا کر قبرستان چلی جا یا گھر میں بیٹھ جا، ایک ننھی سی قبر بنا لے، تصور یہ کر یہ میری ماں کی قبر ہے، پائنتی والی جانب بیٹھ کے بوسہ دے، جنت کے دروازے کا بوسہ ہو جائے گا. خداوند عالم ہمیں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ایک جملہ اور میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ والدین کی عظمت دل و دماغ میں صحیح معنوں میں بیٹھ جائے. ایک جوان آتا ہے، کہتا ہے، یا رسول اللہ میری والدہ اپاہج ہے، بوڑھی ہے، میں اس کے پاخانہ میں ہاتھ ڈالتا ہوں، اس کو طہارت استنجا کرواتا ہوں، اس کے لباس پاخانے والے دھوتا ہوں، کیا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، میں بات کرتا ہوں، فیصلہ خود کر لینا. ایک وقت تھا جب تیرے پاخانہ میں تیری والدہ ہاتھ ڈالا کرتی تھی اور
پاخانہ کو دھوتے دھوتے یہ بھی کہہ رہی ہوتی تھی میرے اللہ میرے اس لخت جگر کو طول عمر عطا فرما۔ اب جب کہ تیرا وقت آیا ہے تو بھی دھوتا ہے، وہ بھی دھوتی تھی، جب وہ دھو رہی تھی طول عمر کی دعا کر رہی تھی، اب جب تیرا دھونے کا وقت آیا ہے تو کپڑے بھی دھوتا ہے، ساتھ یہ بھی کہتا ہے میرے اللہ اب اس پہ راضی ہو جا، اب فیصلہ خود کر۔ جب وہ پاخانے میں ہاتھ ڈال رہی تھی تیری طول عمر کی دعا کر رہی تھی، اور جب تیرا وقت آیا تو اس کی موت کی تمنا کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔